السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خوش رکھے۔ ہمارا دوسرا سبق ہے تعارفی بات کا دوسرا حصہ۔ کہتے ہیں اگر کوئی شخص سے سوال کرے اور آپ سے کہے آپ کب آئے، اس کو ہم عربی میں کیسے بولیں گے؟ اس کو ہم کہیں گے متى يجي انت، متى يجي انت۔ متا کے معنی آتے ہیں کب، اور ایجی کے معنی آتے ہیں آنے کے، اور انت کے معنی آتے ہیں آپ یا تو۔ اس کا ہم جواب دیں گے انا ایجی قبل 2 یوم۔ انا کے معنی آتے ہیں میں، ایجی کے معنی آتے ہیں آنے کے، قبل کے معنی آتے ہیں پہلے، 2 کے معنی آتے ہیں 2، یوم کے معنی آتے ہیں دن۔ تو ترجمہ پورا کیا ہو جائے گا کہ میں 2 دن پہلے آیا۔ اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں 2 ہفتہ پہلے میں آیا ہوں، 2 ہفتہ پہلے میں آیا ہوں، تو اس کو عربی میں کس طریقے سے بولیں گے؟ اس کو عربی میں کہیں گے قبل اسبوعین۔ اور اگر کہنا ہو 1 مہینہ پہلے میں آیا، کہیں گے انا ایجی قبل 1 شہر یا قبل شہر۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا جملہ ہے، آپ سے یہ سوال کیا جا سکتا ہے، آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے انت قدیم ولا جدید۔ قدیم کے معنی آتے ہیں پرانے کے، اور جدید کے معنی آتے ہیں نئے کے۔ اگر آپ پرانے ہیں تو آپ کہیے انا قدیم، اور اگر آپ نئے ہیں سعودیہ عربیہ میں تو آپ کہہ سکتے ہیں انا جدید۔ اس کے بعد پھر آپ کی نیشنلٹی پوچھی جا سکتی ہے کہ آپ کا ملک کون سا ہے، تو وہ کیسے آپ سے سوال کرے گا؟ آپ سے پوچھے گا جنسیتک، تمہارا جنس کیا ہے؟ تو آپ بتا سکتے ہیں، اگر آپ ہندوستان کے ہیں تو آپ کہتے ہیں انا من الہند، اور اگر آپ پاکستان کے ہیں تو آپ بتائیں جو ہے کہ انا من الپاکستان۔ اسی طریقے سے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، نئے نئے آپ پہنچے ہیں، آپ کے جیب میں پیسہ ہے کہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ پوچھنے کے لیے سعودی کہہ سکتا ہے معک فلوس۔ معک کے معنی آتے ہیں مع کے معنی آتے ہیں ساتھ کے، کاف جو ہے ضمیر ہے، آپ کے ساتھ۔ فلوس کے معنی آتے ہیں پیسے کے۔ معک فلوس، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہو تو آپ کہتے ہیں موجود عندی فلوس، موجود عندی فلوس۔ اور اگر پیسہ نہ ہو تو آپ کہیں ما فی موجود عندی فلوس، ما فی موجود عندی فلوس۔ اسی طرح سے آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے وین روح۔ وین کے معنی آتے ہیں کہاں، روح کے معنی آتے ہیں جانا۔ وین روح، کہاں جا رہے ہو؟ اگر آپ دکان پہ جا رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں انا روح بقالہ، انا روح بقالہ۔ اور اگر مسجد جا رہے ہیں تو آپ یہ کہیں انا روح مسجد۔ اور اگر آپ کمرے میں جا رہے ہو، روم پہ جا رہے ہو، تو آپ کہہ سکتے ہیں انا روح غرفہ۔ غرفہ کے معنی آتے ہیں روم کے، بقالہ کے معنی آتے ہیں جنرل دکان کے، اور مسجد کے معنی مسجد، عبادت کی جگہ۔ اسی طریقے سے آپ سے آپ کی عمر پوچھی جا سکتی ہے، کم عمر انت، کم عمرک۔ کم کے معنی آتے ہیں کتنے کے، عمر کے معنی آتے ہیں عمر، سال، اور کاف جو ضمیر ہے وہ آپ کی طرف عمرک۔ اگر آپ 20 سال کے ہیں تو آپ کہیں انا عمر 20 سنہ۔ اگر آپ کی عمر 18 سال ہے تو آپ کہیں انا عمر 18 سنہ۔ 20 کے معنی آتے ہیں 20، اور 18 کے معنی آتے ہیں 18۔ 22 سال کے ہیں تو آپ کہہ دیں انا عمر 22 سنہ۔ خیر، اعداد و شمار کو انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھائیں گے۔ سعودی جاتے جاتے آپ سے پوچھ سکتا ہے ابغى شيء محمد،
ابغا شيء ابغا کے معنی چاہیے، شيء کے معنی کوئی چیز، یعنی کوئی چیز چاہیے. اگر آپ نئے نئے پہنچے ہیں، آپ کے جیب میں پیسہ نہیں ہے، آپ اس سے کہہ سکتے ہیں نعم أنا أبغى فلوس، نعم أنا أبغى فلوس. ابغا کے معنی چاہیے اور فلوس کے معنی آتے ہیں پیسے، مجھے پیسے چاہیے. اس کے بعد پھر سعودی اے بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے معلوم شغل انت سواق، معلوم شغل انت سواق، یعنی آپ کو پتہ ہے ڈرائیوری. شغل کے معنی آتے ہیں کام، سواق کے معنی آتے ہیں ڈرائیور کے. معلوم معافی معلوم ہے تو آپ کو پتہ ہی ہوگا. معلوم انت شغل سواق، اس طرح سے بھی پوچھا جا سکتا ہے. اگر آپ کو ڈرائیوری پتہ ہے تو آپ کہتے ہیں معلوم انا شغل سواق، معلوم انا شغل سواق. اس کے بعد پھر آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے اگر آپ کے بازو میں کوئی شخص ہے، آپ پرانے ہیں، آپ سے سوال کوئی کر سکتا ہے من هذا نفر ايش اسمه، من هذا نفر، یعنی جو آپ کے بازو میں کھڑا ہے، جو آپ کے پاس بیٹھا ہے، یہ کون شخص ہے، اس کا کیا نام ہے. آپ اگر آپ کا بھائی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں هذا أخو، هذا أخو، اسمه محمود، اسمه محمد، جو اس کا نام ہو. اور اگر آپ کا دوست ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں هذا صديق، هذا صديق، اسمه محمد، اسمه محمد.